السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے پاور کوریڈور اور میں ہوں گل نوخیز اختر۔ بہت بہت عید مبارک۔ آج کے شو میں آپ کو پتہ ہے سمیرہ مرزا ہماری چونکہ میزبان ہوتی ہیں، لیکن آج عید اسپیشل شو ہے۔ سمیرہ مرزا چلی گئی ہیں اپنے آبائی علاقے وہاڑی، اور احمد ابوبکر صاحب وہ بھی اپنے آبائی علاقے راجن پور چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو لاہور میں اس وقت چونکہ میں ہوں، لہٰذا یہ ذمہ داری مجھ پر ہے کہ آج کا شو میں نے آگے چلانا ہے۔ لیکن آج کے شو کے لیے چونکہ عید اسپیشل شو ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کو منتخب کیا ہے جنہیں آپ صحافتی حوالوں سے، علمی حوالوں سے، دانشوری کے حوالے سے تو جانتے ہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک مزاح کا عنصر ہے، جملے بازی ان کی، اور جو شگفتگی ان کی ذات میں ہے، وہ بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اور آج ہم نے اسی شگفتگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں یہاں مدعو کیا، اور میری خواہش ہے کہ آپ سب بھی اس پروگرام سے آج بھرپور لطف اندوز ہوں، عید کی خوشیوں میں مزید اضافہ کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ۔ شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ ماشاءاللہ اب تو آج یعنی 3 شخصیتیں اکٹھی ہو گئی ہیں آپ میں۔ وہ کون سا؟ یعنی سمیرہ مرزا کا بھی رول بھی آپ کو ادا کرنا ہے، اور ابو بکر کی طرح جناب یعنی آپ بحث بھی کرنی ہے، اور اپنی نکتہ سنجی جو ہے جی سر، اس کو بھی برے کار لانا ہے۔ نہیں سر، آج بحث نہیں ہوگی۔ 3 آج ٹوپیاں آپ نے پہنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ سر آج تو مزے کی باتیں ہونی ہیں، ہارڈ کور ایشوز پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، تو چونکہ عید کا دن ہے تو ہم نے کہا کہ ذرا کوئی ٹھنڈی میٹھی کوئی باتیں کی جائیں، کوئی مسکراہٹیں۔ سر ایک تو آپ کا شکریہ، خواتین و حضرات میں بتاتا چلوں، شامی صاحب نے یعنی یہ کہا، وعدہ کیا، سمیرہ مرزا اور احمد ابوبکر صاحب بھی اگر سن رہے ہوں تو شامی صاحب نے کہا جی کہ انشاءاللہ وہ ہمیں 50,000 روپے عیدی بھیجیں گے۔ شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یعنی اور آپ لے لیں گے وہ نہیں، میں تینوں میں تقسیم کروں گا سر، تینوں کی بات کی ہے، اگر آپ چاہیں تو 50-50 تینوں کو دے سکتے ہیں۔ اس وقت تو آپ تینوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ تو یہ سر اپنا عید کے فوراً بعد، اس وقت تو آپ 3 میں 1 میں 3 والا معاملہ ہو گیا، کوئی پادری نہ سن لے۔ شامی صاحب زندگی میں کم سے کم عیدی کتنی ملی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ملی، جس ایج میں بھی؟ اب تو جی کچھ بھی نہیں، ہم کو محبت کے سوا یاد۔ واہ! ہمارا تو زمانہ تھا 5 روپے عیدی مل جاتی تھی، 10 روپے مل جاتی تھی، اچھا، پھر کوئی 100 روپے مل جاتی تھی۔ اب ہمارے تو بزرگ تھے، وہ تو اتنی ہی عیدی دیتے تھے، یعنی یہ جو ہزاروں روپے میں عیدی تو نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہم بزرگ بنے ہیں تو اب ہزاروں کا معاملہ ہو گیا، اب 1000 مانگتے ہیں لوگ، 500 مانگتے ہیں، نیچے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو اب تو ہمیں لینے کے دینے پڑے رہتے ہیں بس ہر وقت۔ سر ماشاءاللہ آپ اب بھی بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ اب ماشاءاللہ آپ کے بچے تو خود کماتے ہیں۔ بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اپنے جو دفتر میں کام کرتے رفقائے کار ہیں زبردست، ان کو عیدی دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو عیدی دے دے کے جناب ہمارا تو بس سمجھے کہ ہلکان ہو جاتے ہیں۔ تو سر آپ کا شکریہ، یعنی آپ اپنے دفتر کے لوگوں کو بھی عیدی دیتے ہیں، بلکہ جو آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں، جن سے بات ہو رہی ہے، ان کو بھی عیدی دیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ ان کو اگر وہ آپ کی طرح کے ہوں، یعنی مجھ سے عقل میں بڑے ہوں، تو ان سے عیدی لیتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ شامی صاحب یہ بتائیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور کچھ لوگوں کی باتیں سنی، بڑی ایک ٹیکنیکل نکتہ آپ سے پوچھنا ہے، سنجیدہ بات ہے تھوڑی سی۔ مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جو کہتے ہیں کہ عید کا دن ہمیں بہت سوگوار کر جاتا ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، سوگوار تو ایسے کرتا ہے نا کہ آپ کو اپنے بزرگ یاد آتے ہیں، ہاں، والدین یاد آتے ہیں۔ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، والدین رخصت ہو گئے، بھائی رخصت ہو گئے، بڑے بڑے بہنیں رخصت ہو گئیں، بہنوئی رخصت ہو گئے، یعنی ہم 7 بہن بھائی تھے، اب اس میں سے 2 بہنیں رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ سب ان کو یاد کرتا ہے آدمی۔ اور ہم تو عید کا جو آغاز ہے تو نماز پڑھتے ہیں عید کی، اور اس کے بعد قبرستان جاتے ہیں، اپنی والدہ سے ملاقات کرتے ہیں، بہن سے ملاقات کرتے ہیں، سسر صاحب یہاں دفن ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب تو خیر حج پہ گئے ہوئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا تو جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے، تو ان سے تو غائبانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کیا تو بات بس ہے۔ یہ اس لیے عید کا دن جو ہے وہ اداس اس لیے کر جاتا ہے کہ اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اور وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور پہ عیدی لیتے تھے، اور تو اب ان کی یادیں جو ہیں
آپ کو تھوڑی افسردہ کرتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے جو لینے والے ہیں, اپنے بچے ہیں, اب تو پوتے ہیں, نواسے ہیں اور بھتیجے ہیں, بھتیجیاں ہیں, تو سب ایک پھر ان سے ملتے ہیں تو پھر خوشی بھی ہوتی ہے. بالکل تو شاہ یہ صاحب دیکھیے نا, کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے برقرار نہیں رہتی اگر نا. کچھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی تو بہت کچھ ہے نا جی. ہاں الحمدللہ. ہاں اب زندگی کا سفر ہے, ایسے ہی جاری رہنا ہے, ہمیں جانا ہے وہاں اور اس جگہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کو لمبی عمر عطا کرے. اور آپ شامی صاحب, آپ تو ہمارے ان سینئرز میں سے ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, جن سے ہم نے بات کرنے کا سلیقہ سیکھا, جن سے ہم نے جملہ لگانا سیکھا, جن سے ہم نے خبر بنانی سیکھی, جن سے ہم نے تجزیہ کرنا سیکھا, جن سے ہم نے عقل کی باتیں سیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر عطا کرے. شامی صاحب یہ بتائیے گا, مصروفیات کیا ہوتی ہیں عید کے دن؟ یہ فیملی کے ساتھ ہی ملنا یا احباب دوستوں کے ساتھ یا کہیں جاتے بھی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بہت کچھ سیکھتا ہوں, آپ سے بہت سیکھتا ہوں, سرنواز, اپنے بچوں سے بہت سیکھتا ہوں. وہ جو کچھ انہوں نے پڑھ رکھا ہے میری شاید اس تک رسائی نہیں ہے, اور آپ سے ماشاءاللہ اب تو آپ ایک تجزیہ کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور میں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں جو آپ کی نکتہ سنجی دیکھ کر. اور پھر یہ ہے جو آپ کے اندر ڈیپتھ ہے, جو سادگی ہے, جو چلبلا پن ہے, تو کمال ہے. تو آدمی کو تو سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے. لیکن عید کے دن پتی بات یہ ہے کہ میں مسجد جاتا ہوں اور قبرستان جاتا ہوں, اور اس کے بعد کہیں نہیں جاتا. کیونکہ میرے جو بزرگ تھے یا مجھ سے میری بڑی کزنس تھیں, بڑے رشتہ دار تھے, وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے. اب تو اس شہر میں اپنے عزیز و اقارب میں تو میرا شمار بزرگوں میں ہوتا ہے. تو اب جو لوگ ملنے آتے ہیں, مجھے ملنے آتے ہیں, مجھے سلام کرنے آتے ہیں, مجھ سے عیدی لینے آتے ہیں, اور پھر عید کا دن جو اسی طرح گزرتا ہے. اور آپ پھر اس کے بعد رات کو ہماری فیملی جو ہے وہ میرے گھر پہ اکٹھی ہوتی ہے, ہمارے بھانجے, بھتیجے, بہن ایک ہماری یہاں ہیں, تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں. اس طرح سے عید کی خوشی مناتے ہیں. واہ 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 سر, یہ پاکستان میں تو ویسے ہی یہ رواج ہے کہ لوگوں, ایون جو لوگ باہر بھی رہتے ہیں, جو مسلمان ہیں, جو پاکستان سے خصوصاً گئے ہیں, عید کے دن فیملیز آپس میں ملتی ہیں, گپ شپ ہوتی. سر یہ بتائیے, عید کی مصروفیات میں ہم نے چونکہ مختلف لوگوں سے ہم ملتے ہیں, آپ تو ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جن سے سچی بات ہے, خواتین و حضرات, شامی صاحب جو ہیں, شامی صاحب جو جملہ شامی صاحب لگاتے ہیں وہ بعض اوقات ایسا مجھے لگتا ہے کہ شامی صاحب کو باقاعدہ ایک مزاح نگار بھی ہونا چاہیے تھا. شامی صاحب کو باقاعدہ مزاح لکھنا چاہیے تھا. ایسا خوبصورت شامی صاحب جملہ لگاتے ہیں. شامی صاحب یہ صلاحیت میں نے دیکھا کہ آپ کے بچوں میں بھی آئی ہے, خصوصاً آپ کی جو صاحبزادی ہیں سویرا, ان میں تو یہ بہت زیادہ میں نے خاصیت دیکھی. یہاں ہم نے ان کو اپنے ایک شو میں بھی بلایا تھا, ان میں بھی یہ خاصیت ہے. یہ جملہ لگانے کی خاصیت آپ سے پہلے کہاں تھی, والد صاحب میں, دادا جی میں؟ نہیں, میرے والد صاحب بڑی مختصر گفتگو کرتے تھے, زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے. اور دادا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں, وہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے. ہماری والدہ تھی, وہ بھی بہت اچھی گفتگو کرتی تھی, یعنی کوئی وہ بہت بڑی وہ تو عالم فاضل تو نہیں تھی, لیکن اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان سے ہم بات کرنے کا فن سیکھتے تھے. بالکل صحیح, کیسے بات کرنی ہے کیسے. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے گھر میں تو پنجابی گھرانوں میں چاندی گھرانے ایسے ہوں گے جہاں لفظ تو استعمال نہ ہوتا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو بات ہی تو سے شروع کرتے ہیں. صحیح. اور لیکن ہمارے والد صاحب جو تھے ان کی زبان تو اس لفظ سے ناآشنا تھی. وہ تو کا لفظ تو انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. جب بولتے تسی بولتے, آپ کہہ کے بولتے. اور ہمارے گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کو کبھی تو کر کے نہیں بلاتے, اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے ملازمین کو بھی تو کر کے نہیں بلاتے. شامی صاحب آپ کی ویڈیو آؤٹ ہو گئی سر, ایک منٹ سر. اس طریقے سے یہ تو ایک ہمارے شامی صاحب آپ کی ویڈیو آؤٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے عزت سے لوگوں کو پکارنا ہے, اور اسی طریقے سے لوگوں کی عزت کرنی ہے اور اپنی عزت کرانی ہے. بالکل میری والدہ کہتی تھی کہ عزت جو ہے نا وہ دوسرے کی پلیٹ میں اپنا سالن رکھ کر کھانے کا نام ہے. واہ 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 واہ. آپ عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. کیا بات. آپ لوگوں کو بے عزت کریں گے تو آپ خود بے عزت ہوں گے. کیا شاندار بات. شامی صاحب یہ بتائیے, آپ بیسیکلی پنجابی سپیکنگ ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں؟ حضور ہم تو جناب
हजारों साल से पंजाबी हैं भाई, नजीबुल तरफैन। वाह सर, मशरकी पंजाब हमारा मस्कन था। क्या बात, हमारे जद्दे अमजद जो हैं हजरत शेख अब्दुल नबी शामी रहमतुल्लाह अलैह, वो दफन है शाम 84 में, उनका मजार है वहाँ, और उनकी औलाद जो है वो शामी कहलाती है। तो सर आप कभी गए वहाँ? सिलसिला शामी से हमारा ताल्लुक है। आपका जाना हुआ तो सर? हमारा ताल्लुक, हम शेख कानून गो खानदान है जो दुआबे का यानी मशरकी पंजाब का बड़ा मारूफ खानदान है, और उसमें हमारे बड़े अजीज़ो अकरबा जो हैं सरकारी मुलाजिम रहे हमारी बरादरी के, हमारी कम्युनिटी के, तो उनमें कई ब्रिगेडियर शामी साहब का तो नाम आपने सुना होगा। जी सर, जी सर। वो भी हमारे खानदान का रोशन सितारा थे, और इसी तरह एसआई हक, इसी तरह जस्टिस सजाद अहमद जान, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, और शेख अनवारुल हक भी एक लिहाज से शामी तो नहीं थे लेकिन शेख कानून को थे। तो हमारी जो बरादरी है वो मशरकी पंजाब की एक बड़ी मुमताज़ बरादरी थी और मुमताज़ कम्युनिटी थी। तो सर आप कभी गए हैं शाम 84? कभी जाना हुआ अपने आबाई इलाके में? अफसोस ये है कि जाना नहीं हुआ। पहले मेरी कैसे हो गया? आप मेरे वालिद साहब गए, मैं नहीं जा सका। अच्छा। मेरी वालदा कोशिश करती रही, मेरे भाई बड़े कोशिश करते रहे। अब भी वहाँ जो इस वक्त मज़ार है उसके जो मुंतज़िम मोहतमिम हैं तरलोचन तरलोची, वो यहाँ आते हैं, हम उनसे मिलते हैं। अच्छा। अब जब भी इत्तफाक हुआ, प्रोग्राम बनाया, कोई ना कोई मसला पैदा हो गया। अब मशरकी पंजाब में भी आपको पता मामलात हमवार तो नहीं होते, तमन्ना तो है दिल में जाने की, लेकिन हमने अपनी दुनिया अपने अंदर ही आबाद कर रखी है, और वहाँ से राब्ता रहता है। अब तो टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल वहाँ उसकी तकरीबात होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो उनसे लुत्फानंदोज हो लेते हैं। तो वहाँ के लोग सर, कुछ ऐसे लोग अभी तक जिंदा हैं जो आपके वालिद साहब के दौर के हों, दादा के दौर के? कोई ऐसी नस्ल जिंदा है? देखिए कुछ ना कुछ तो होंगे। अच्छा। लेकिन अब तो हिंदू होंगे या सिख होंगे, मुसलमान तो आपको मालूम है कि वहाँ रहा ही नहीं था कोई। अब होशियारपुर में, जलंधर में, मशरकी पंजाब में तो कोई मुसलमान रहा ही नहीं। अभी जो हमारी दरगाह है उसको भी जो हिंदू हैं और सिख हैं वही उसका इंतजाम चलाते हैं। मुसलमान तो वहाँ उसका इंतजाम चलाने के लिए नहीं है। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं हिंदू और सिख जो हैं वो उस दरगाह का निजाम चला, ये वैसे बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, उसका इंतजाम चलाते हैं, उसमें उर्स मुनअक़द करते हैं, वहाँ कवालियाँ होती हैं, मीलाद होते हैं, सारा इंतजाम वही करते। ये तो बड़ी कमाल की बात है। यानी देखें, आपके जो बुजुर्ग थे उनकी इतनी अकीदत थी और इतनी उनकी इज्जत के, उनके विसाल के बाद भी उनके जो मज़ार का निज़ाम इंसराम है वो गैर मुस्लिमों ने संभाला हुआ है। ये भी कमाल बात है। हाँ जी। तो सर आपकी राह में हर्डल्स क्या आई? आप कह रहे हैं ना कि वहाँ आप नहीं जा सके, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, तो वहाँ जाने में क्या कबाहत थी या क्या प्रॉब्लम्स क्या थी? भाई बात ये, एक तो शहरों के हिसाब से वीज़ा लगता था। सही। अब एक वीज़ा मिल गया, अब मैंने दिल्ली का वीज़ा मिल गया, कोशिश की अजमेर जाने की, अजमेर का वीज़ा नहीं मिला, नहीं जा सका। होशियारपुर का वीज़ा नहीं मिल सका। ये शहरों के वीज़े लगते हैं ना वहाँ, तो जब भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है मामला चौपट हो जाते हैं। तो इसलिए अब गायबाना जो है अपने बुजुर्गों को याद करते हैं और उनको लिए साले सवाब करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। तो सर आप अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। शामी साहब, आप कह रहे हैं कि आप शहरों के वीज़े लगते हैं, तो आपके पास तो माशाल्लाह आप इस हवाले से नौशाद साहब को कहते हैं, उनके तो बड़े ताल्लुकात हैं ऊपर तक, तो आपका जिस शहर का कहते हैं वो आपको वीज़ा लगवा देते। नहीं, वो तो देखें, बात ये है जनाब गुले नौखेज़ अख्तर साहब जब दिल्ली पहुंच गया हो हाँ ये है, जब वहां से आप बिल्कुल ये सारा कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। अब 2 साल का मैं था जब पाकिस्तान आपने हिजरत कर ली। अच्छा। ना हमारे बुजुर्गों ने पीछे मुड़ के देखा, ना हमने पीछे मुड़ के देखा। अब दिल में तमन्ना है कि ऐसा पाकिस्तान तो नहीं हमने बनाना था। कायद-ए-आज़म ने कहा था जो अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात हैं वो होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो हमारी ख्वाहिश है कि ये बॉर्डर जो है नरम हो, आमदोरफ्त शुरू हो, लोग एक दूसरे से मिलें, आए जाएं और एक दूसरे, अब देखें ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के साथ बैठकर दुख सुख करें,
مسائل حل کریں, بالکل ٹھیک, جنگ و جدل سے توبہ کریں. یہ ہماری تمنا ہے, اسی تمنا میں ہم جی رہے ہیں. شامی صاحب, جب آپ کے فیملی نے ہجرت کی تو آپ لوگ لاہور آئے؟ ہاں جی, ہم ہجرت کی, یعنی لاہور آئے. میرے والد جو تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں ملازم تھے, تو لاہور آئے, کچھ دیر لاہور رہے, کچھ ساہیوال رہے, پھر پاک پٹن میں جا کے انہوں نے ڈیرا لگایا. وہیں ان کی ملازمت ہو گئی, وہیں ٹرانسفر ہو گئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار تھا, وہ بھی ان کے لیے اٹریکشن کا باعث تھا. اور پھر ہمارے جو بزرگ تھے علاقے کے, ہمارے میاں صاحب علی محمد خان صاحب بستی شریف والے رحمت اللہ علیہ, وہ بھی ہوشیارپور سے ہجرت کر کے وہ بھی پاک پٹن میں آ کے ٹھہرے. تو پھر اس طریقے سے والد صاحب نے پاک پٹن ہی کو اپنا مسکن بنا لیا. تو آپ سر اس دور میں جب آپ نے تو ماشاءاللہ, یعنی آپ کی پیدائش پھر اس کا مطلب ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا ہے؟ ہاں, 2 سال پہلے. میں ٹھیک 2 سال پہلے 14 اگست 1945 کو پیدا ہوا. ماشاءاللہ, میں پورے 2 سال کا تھا جب پاکستان بنا. ماشاءاللہ. اور سر آپ نے پاکستان کے بالکل ابتدائی دور تو دیکھا ہوگا, اس وقت تک تو آپ نے ہوش سنبھال لیا ہوگا, مطلب 5-6 سال تک. ہاں جی, میں نے بالکل ابتدائی دور دیکھا ہے. اس وقت جناب آپ دیکھیں اس وقت کا پاکستان کیا تھا. جب پاکستان قائم ہوا ہے 18 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی تھی پاکستان. ارے آپ اس وقت تو بجلی نہیں تھی گھروں میں, ہمارے اپنے گھر میں بجلی نہیں تھی, ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا, اس کو چلاتے تھے. پورا پاکستان سال بعد بجلی آئی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہر کمرے میں پنکھا لگا لے. ایک کمرے میں پنکھا ہوتا تھا, اسے پنکھے والا کمرہ کہتے تھے. اور باہر لالٹین, یعنی آپ دیکھیں گلیاں جو ہیں ان میں کارپوریشن کے وہ کھمبے ہوتے تھے, وہاں وہ لگے لالٹینیں ہوتی تھی لگی, ان کے نیچے بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے. اور لوگوں کے گھر میں پمپ نہیں تھا پانی والا, بہت کم گھر تھے جن میں نلکے لگے ہوئے تھے, وگرنہ نلکے جو تھے وہ باہر گلی میں ہوتے تھے. 5 گھر 10 گھر وہاں سے نلکوں سے پانی لے کے جاتے تھے. گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے, آپ لوگ باہر جا کے کھیتوں میں رفع حاجت کرتے تھے. یا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چھتوں کے اوپر وہ اپنا بیت الخلا ہوتے تھے. تو نقشہ ہی بدل گیا بھائی. ننگے پیر, آپ بڑا حصہ آبادی کا ننگے پیر چلتا تھا. ہاں, اور ننگے پیر, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ہمارا پورا محلہ یاد ہے, پورے محلے میں وہ یعنی کھانا نہیں پکتا تھا 2 وقت کا. لوگ روٹی کھاتے تھے گڑ سے, پیاز سے, اچار سے, چٹنی سے, دہی سے, کیا بات, خربوزے سے, آم سے. اب تو معاملہ ہی اور ہے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اس غربت کا جو پاکستان میں تھی. اور آج کے جو غریب ہیں اس زمانے کے امیر ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شامی صاحب, بچپن میں یا جوانی میں آپ کوئی مشاغل, آپ کے کوئی یعنی وہ مشاغل جو ایک اچھے بچے کے مشاغل ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, مجھے تو بچپن سے ہی مطالعے کا شوق, لڑکپن میں اخبار پڑھنا ہے, ایک اخبار پڑھنا ہے, ایک اخبار پڑھ کے طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی, 2 پڑھنے ہیں, 3 پڑھنے ہیں. تو گھر میں تو ایک ہی اخبار آتا تھا. پھر لائبریری ہوتی تھی میونسپل کمیٹی کی, وہاں جا کے دوسرے اخبار پڑھتے تھے. اور ہر محلے میں لائبریریاں ہوتی تھیں, آنا لائبریری جنہیں کہتے تھے. جی آپ دیکھیں یہ دارالمطالعہ ہوتے تھے جماعت اسلامی والوں کے, وہاں سے کتابیں ملتی تھیں آپ کو. تو ہم تو دیکھیں یہ جو ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے کتابیں چیک کر لی تھی ہم نے. تاریخ اسلام کیا ہے, یورپ کی تاریخ کیا ہے, اور ہندوستان کی تاریخ کیا ہے, اور شبلی کیا ہیں, اور ابوالکلام کیا ہیں, ابوالعلا مودودی کیا ہیں, اور غالب کیا ہیں, اور غالی کیا ہیں. یہ تو ہم کالج تک پہنچتے پہنچتے ان سب سے ہم اچھی طرح واقف ہو چکے تھے, ان کو پڑھ چکے تھے. کیا بات ہے. شامی صاحب یہ بتائیں, آپ نے ماشاءاللہ آپ ہمارے سینئر ترین جو ہیں صحافی, ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سارے ادوار آپ نے دیکھے پاکستان میں, جو الیکشن ہوتے رہے اور سب کچھ. سر سوال تھوڑا سا کریٹیکل ہے, کون سا دور آپ کو جمہوری لگا, نسبتاً بہتر لگا؟
نہیں جمہوری اور غیر جمہوری کو کیا روئے ہیں؟ کوئی بات ایسا یہ ہے دور جو کہ چلے خوبصورت ہم لگا، جو آپ کو لگا کہ یہ پاکستانی ہے نا، پاکستان کے لیے بہتر تھا؟ ہم پاکستانی ہر دور میں غیر مطمئن رہے، اور ٹھیک، ہمارے مولانا سید ابوالحسن الندوی کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو ناشکری کی سزا نہ مل جائے، کیونکہ یہ ناشکر گزار بہت ہیں، کسی معاملے میں شکر ادا نہیں کرتے، شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان دیکھیے جو ابتدائی دور ہے پاکستان کا، پاکستان کی کتنی مشکلات تھیں۔ پاکستان تو گندم پیدا نہیں کرتا تھا، وہ باہر امریکہ سے آتی تھی، اور پھر پاکستان نے کیسے اپنی مشکلات کے قابو پایا، کیسے اپنی صنعتوں کی بنیاد رکھی، کیسے ہم نے اپنی پیداوار کو بڑھایا، اور پاکستان جو ہے کتنی بڑی طاقت بن گیا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر ایوب سے پہلے کا دور جو تھا، ہم نے اپنی مضبوط بنیادیں بنا لی، پھر ایوب کا دور آیا، پھر اس کے بعد جو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو 65 کی جنگ ہے نا، وہ ہمارے لیے بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے تھا کہ 100 سال تک ہم جنگ کا نام نہیں لیں گے۔ بالکل ٹھیک، اگر ہم اپنے راستے پہ چلتے رہتے، پاکستان ایک بہت بڑی آج جاپان اور جرمنی کے برابر کھڑا ہوتا۔ بالکل ٹھیک کا شامی صاحب، وہ جو بدقسمتی، جی جی، ہمارا جو مسئلہ تھا، ہمارا سیاسی نظم ہمیشہ سے الجھا رہا، اور ہماری فوج نے مداخلت کی، ایوب خان نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، ہمارا کنسنسس توڑ دیا، ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، اس کی مرکزیت قائم نہ رہی۔ اور کس نے فیصلہ کیا تھا 1965 کی جنگ کا؟ آج بھی یہ ایک مہمہ ہے، اگر ہم چاہتے تو جنگ شروع نہیں ہو سکتی تھی، اور اس جنگ نے ہماری سیاست کو برباد کیا، ہماری معیشت کو برباد کیا، اور ہمارے نظم اجتماعی کو برباد کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر 1971 کی جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں بھٹو آئے، مجیب آئے، اور جو کچھ بعد میں آیا، اور ہم یہاں اس حال سے پہنچے۔ اور کوئی کام ایسا ہے، ہمارا اجتماعی نظم جو ہے وہ تار کیا ہے ہم نے، ہماری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو ہے اس کی مرکزیت قائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، اب نواز شریف صاحب کے دور کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ کیا ان کی کیا درگت بنی، کیسے بن گئی، کس نے بنائی؟ اس کے بعد ہم نے کس افراتفری میں مبتلا رہے، پھر عمران خان آئے، پھر عمران خان رخصت ہوئے، اب وہ کس حال میں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں نا ہم۔ اب نواز شریف صاحب جو تھے جب آئے تھے تو دو باتیں مجھے ان کی پسند ہے، ان کی بڑی کلیئرٹی تھی معیشت میں اور خارجہ پالیسی، ہمسایوں سے اچھے تعلقات، اور معیشت ڈی نیشنلائزیشن، سرکار کو نکالو بزنس سے، اداروں کو پرائیویٹائز کرو، اور ان کو چلنے نہیں دیا گیا، بار بار ان کو روکا گیا۔ اگر یہ ایجنڈا جو تھا مکمل ہو جاتا، آج ہم کہاں ہوتے؟ بھائی ہم ایٹمی طاقت بن گئے، واجپئی چل کے ہمارے پاس آئے، مینار پاکستان پہ آئے، اور انہوں نے کہا پاکستان ہماری مہر پہ نہیں چل رہا۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے بامقصد بات چیت شروع کر دی، اپنے نمائندے مقرر کر دیے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مودی جو ہیں، مودی چل کے نہیں یہاں آئے نواز شریف سے ملنے، ہم نے کیا نعرے لگائے؟ تو بات یہ، اور سبوتاژ کر دیا، کبھی کارگل کر دیا، کبھی کچھ اور کر دیا۔ تو ہمارا جو اجتماعی نظم ہے اس کی مرکزیت ٹوٹی ہے، اور اب تک ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اسے دوبارہ قائم نہیں کریں گے، ہم پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ شامی صاحب آپ کی کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی میاں صاحب سے، کتنے انرجیٹک تھے وہ؟ کیا ان کے ذہن میں کیا ہے نیکسٹ پلان، کیا ہے ان کے ذہن میں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں تو ان سے تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس مختصر سی بات ہوئی، کھانا بھی کھایا ایک آدھ بار، لیکن تفصیل سے بات چیت نہیں ہو سکی، تبادلہ خیال نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ کچھ 2-2.5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ان پر بھی عیا ہے اور ہم پر بھی عیا ہے، لیکن وہ حوصلے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں آج بھی معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، قوم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، قوم کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں، لوگوں کو امید دلائی جا سکتی ہے۔ وہ مطمئن ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب وہ اقتدار کی پالیٹکس جو ہے وہ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔
اب ان کو اقتدار کی نہ ان کو حوث ہے نہ کوئی شوق ہے، کوئی کرسی ورسی کا کوئی شوق نہیں. ان کو بڑی سیدھی بات انہوں نے کہی کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا بھائی اگر ہمارے پاس میجورٹی آئے گی ایک پارٹی کے پاس تو میں ذمہ داری سنبھالوں گا، وگرنہ نہیں سنبھالوں گا. تو اب ذمہ داری اس لیے میں نے نہیں سنبھالی. ان کے لیے دیکھیے اب معاملہ ہے قوم نے حوصلہ پیدا کرنے کا، قوم کو یکسو کرنے کا، قوم کو آگے بڑھانے کا، اور جو ہمارے اوپر جو بوجھ پڑ گیا ہے، جو قرضے لد گئے ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اپنا کردار ادا کریں گے اور قوم کو لیڈ کریں گے. اور میرا خیال ان کو تو ایک ریکنسلیشن کا پروسیس جو ہے اللہ ان کو توفیق دے گا تو اس کا بھی آغاز کر سکیں گے. شامی صاحب یہ بتائیے میاں صاحب کا کوئی لنڈن واپسی کا بھی پلان ہے؟ نہیں، ابھی تک کوئی ان کا پلان نہیں ہے. جو وہ موجودہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو میرا نہیں خیال، ان کی صحت جو ہے اگرچہ کوئی بہت مثالی نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ قابو میں ہے. اور ان کا کوئی وہ پاکستان میں رہنے کا ان کا پروگرام ہے. وہ باہر گئے بھی تو 2-4 روز کے لیے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے. یعنی لندن میں وہ مستقل قیام نہیں کریں گے، وہ ان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہوگا. شامی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کے بعد میاں صاحب کچھ ٹوٹ گئے ہیں؟ ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے. لیکن پھر یہ ہے نا جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو صدمے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، اور پھر ان کو برداشت بھی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب افتاد پڑی تھی اور پرویز مشرف نے آ کے تختہ الٹا تھا اور میاں صاحب کو پھر قید کیا تھا اور میاں محمد شریف صاحب کو بھی قید کیا تھا، تو جب وہ قید سے رہا ہوئے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا ان کے پاس. اور آپ یقین کیجئے میرے بیٹے عمر شامی صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور مولانا عبد الرحمان بھی تھے، 1-2 اور دوست بھی تھے. اسی میاں محمد شریف مرحوم جو تھے اسی طرح سے بیٹھے تھے ناشتے کی میز سجا کے جس طرح وہ مشرف کے آنے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے. اور جب بھی ہم نے کوئی زبان کھولی، مشکلات کا ذکر کیا، ان کی زبان سے ایک ہی فکرہ نکلا. انہوں نے کہا جب انعامات بڑے ہوتے ہیں تو پھر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. واہ. شامی صاحب یہ بتائیے، تو حقیقت یہ ہے کہ بڑے حوصلے میں نے ان کو دیکھا. اب میں نے میاں صاحب کو بھی دیکھا، نواز شریف کو، ان کو بھی حوصلے میں دیکھا اسی طرح جیسے ان کے والد حوصلے میں تھے. تو اللہ نے ان کو 3 بار وزیر اعظم بنایا ہے، ان کے لیے بڑے انعامات ان کو عطا کیے ہیں. تو آزمائشیں بھی بڑی ہیں، ان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. لیکن یہ سرخرو تو وہ ہوئے ہیں نا کہ جو الزامات لگانے والے تھے، جو ان کو سزائیں دینے والے تھے، جو ان کا عرصہ اقتدار کم کرنے والے تھے، وہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے منہ کالے ہیں، وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں، وہ ننگے ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کے صبر کا صلہ تو ان کو دیا ہے. تو دل تو ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس میں یہ بھی تو ایک اطمینان ہے نا کہ اللہ نے ان کو سرخرو بھی کر دیا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شامی صاحب یہ جو ایک رفٹ کریٹ ہوئی ہے شروع سے ہی تھی، اب تو خیر وہ زیادہ ہو گئی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی خصوصاً، یا گورنمنٹ کی کہہ لیں. تو کے پی گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ ان کے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آپ کا صاحب مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جو ہمارے عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے وہ اپوزیشن کر رہے تھے، کے پی کے میں ان کی حکومت بن گئی تھی، وہ چودھری نثار علی کو ساتھ لے کے بنی گالا گئے تھے وزیر اعظم کے طور پر، مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا تھا. وہ بنی گالا کی سڑک تعمیر کرائی تھی، بالکل یاد آ گیا. اور یہاں ان کا جو نمل ہے اس کے جو مسائل تھے، ان کی یونیورسٹی جو میاں والی میں ہے، اس مسائل کو حل کیا تھا. تو میاں صاحب جو ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے. اور عمران خان صاحب بھی اگر غور کریں گے، ایک زمانے میں پرویز مشرف کے دور میں جب بحالی عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی، وہ بے نظیر بھٹو کے اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے عمران خان. تو کوئی آج اگر وہ
اکٹھے مل کے بیٹھیں گے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی. اب یعنی انہوں نے بھی پتھر چاٹ لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہر ایک نے اپنے حصے کی خوب صحبتیں اٹھا لی ہیں. واہ, بڑی اچھی بات. تو ری تھنکنگ تو ہونی چاہیے نا, اور یہ ہمیں توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ری تھنکنگ ہوگی. تو شامی صاحب درمیان میں 9 مئی کو کس طرف رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اب آپ مجھے بتائیں, جنگیں ہوتی ہیں, 65 کی جنگ ہوئی, اس کے بعد شاستری اور ایوب خان بیٹھے, اعلان تاشکند ہوا, 71 کی جنگ ہوئی, ہمارا ایک بادو ہم سے الگ ہو گیا, اس پہ قبضہ ہو گیا, بھارت نے اس کو الگ کر دیا. اس کے بعد پھر بیٹھے, اندرا گاندھی اور بھٹو صاحب بیٹھے, اور پھر ہم نے ایک اعلان شملہ کا معاہدہ کیا. تو جنگوں کے بعد بھی دشمن ملک جو بن جاتے ہیں وہ ان کے رہنما بھی آپس میں بیٹھتے ہیں, بڑی اچھی بات, اور راستہ نکالتے ہیں. ہم تو ایک ہی مٹی کے پالے ہوئے ہیں, ایک ہماری سرزمین ہے, ہمارا وطن ایک ہے, تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو سر یہ پہل کون کرے؟ پہل وہ کریں جو ان کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس طاقت ہے. جو طاقت میں ہوتا ہے, جب وہ جھکتا ہے تو وہ کمزوری نہیں سمجھی جاتی, لیکن جو حزب اختلاف میں ہوتا ہے اگر وہ جھکے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, آتے ہیں کچھ ہی دیر میں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب, ہاتھ بڑھانا چاہیے, تو جو جھٹک دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. ہاں یہ بات ہے نا. تو دوسری طرف سے آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی مساق جمہوریت ٹائپ کا یہاں ہونا چاہیے معاہدہ, جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں گل نفیس صاحب, کہ ہمیں یہ بات کہتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. ہمارا ہاتھ قوم کی نبض پہ ہے, ہماری تشخیص یہی ہے, اور علاج بھی یہی ہے جو ہم تجویز کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ بات کہنی ہے, اسے دہراتے رہنا ہے, یاد کراتے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ اسے سنا بھی جائے گا. شامی صاحب, آپ کو لگتا ہے الیکشن پھر 2-3 سال بعد ہو جائیں گے؟ الیکشن مسئلہ کوئی نہیں ہے بھائی. ہاں, اگر آپ نے سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے, اگر آپ نے ایک دوسرے کو جینے کا حق دینا ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ اتفاق کر لیں 3 سال بعد الیکشن کرا لیں؟ نہیں سر, یہ میں اصل بات تو یہ ہے سر موجودہ صورتحال میں بات کر آپ رہا ہوں. سپورٹس مین اسپرٹ پیدا کریں, سر موجودہ آپ جنگ نہ لڑیں, آپ کرکٹ کی طرح کھیلیں, سیاست کا کھیل. چلیں سر, میں اس کو ایک اور طرح سے پوچھ لیتا ہوں نا, اینگل اس کا بدل کے پوچھ لیتا ہوں. موجودہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں بظاہر تو جو حکومت ہے جی سر, اس کا قلعہ مضبوط ہے, وہ آئین کے تحت قائم ہوئی ہے, اس کو اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہے. اور ہم یہاں یہ اب کھیل جو ہے نا, کھیل کر ملک کی کشتی جو ہے اس پہ قید نہیں کرنا چاہتے. اسٹیبلشمنٹ کا بھی مفاد ہے, اور سیاستدانوں کا بھی مفاد ہے کہ گاڑی آگے چلے, ڈی ریل نہ ہو. یہ ملک کرائسس میں ہے, ریاست مشکل میں ہے, اسے حکومت کی بات نہ سمجھا جائے, یہ ریاست کا کرائسس ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کولیشن جو ہے برقرار رہے گی؟ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. ٹھیک, اور جی سر, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے یا تو اس کی صلح ہو جائے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو چلیے وہ بھی اچھی بات ہے. اگر ایسا ہو جائے دونوں مل کے حکومت بنا لیں, پھر مسلم لیگ نون اپوزیشن میں آ جائے گی, پنجاب حکومت تو اس کے پاس رہے گی. سسٹم کے اندر کھیلے نا سر. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا جی سر, تو پھر تو حکومت کو خطرہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو شامی صاحب پیپلز پارٹی کو کیا پڑی ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کرے یا حکومت کی کشتی جو ہے اس میں چھید کرنے کی کوشش کرے, وہ تو خود بھی اس میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, پیپلز پارٹی اگر وزارتیں نہیں لیتی اور گورنمنٹ کا وہ ایک یعنی جو
ہمارے انتظامی عہدے ہیں جو برائے نام ایک عہدے ہیں، جس طرح زرداری صاحب ہمارے صدر محترم ہیں، اگر وہ عہدے نہ بھی لیں، کیا الیکشن میں یہ بات عوام کو سمجھ آئے گی کہ یہ انہوں نے وزارتیں نہیں لی تھیں تو اس لیے ان کو ووٹ دیے جائیں، یا یہ حکومت کا نہیں حصہ تھے؟ میں اور زیادہ آسان کرتا ہوں اپنا سوال، کیا ووٹ یہاں اس ملک میں تازہ ترین صورتحال میں کارکردگی کی بنیاد پہ مل رہا ہے؟ دیکھیں گل نوخیز اختر صاحب، اصل میں بعض سوالات جو ہے اس وقت قبل از وقت ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا محفوظ قلعہ ہے سندھ، بالکل ٹھیک ہے، کے پی کے میں اور پنجاب میں اس کو اس وقت اس کی سنوائی نہیں ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی تو اس وقت میرا خیال بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اقتدار میں جتنا شیئر اس کو مل گیا ہے میرا خیال وہ کم نہیں ہے، اور جو مارکا آئندہ بھی جو مارکا ہوگا وہ پنجاب میں ہونا ہے۔ تو پنجاب کا جو مارکا ہے ابھی تک تو وہ مارکا جو ہے وہ عمران خان کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی نظر آ رہا ہے نا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تو سچویشن ایسی تبدیل نہیں ہوئی۔ ہاں اگر حالات کو سنبھالا ملے گا، حالات بہتر ہوں گے، معیشت بہتر ہوگی، لوگوں کو سکون ملے گا، تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ذرا کچھ توانائی کو بھی ملے گی اور مسلم لیگ نون کو بھی ملے گی۔ تو اگر ایک دوسرے کی توانائی چھیننے میں لگ گئے تو سارے بے دم ہو کے گر پڑیں گے۔ شامی صاحب یہ بتائیے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے پشاور میں، ادھر وہاں کے پی میں ان کی کور کمانڈر ہاؤس میں ان کو افطاری پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف جو خان صاحب جیل سے بیانات دے رہے ہیں وہ بالکل ایک مفاہمت کے الٹ کچھ بات کر رہے ہیں، یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے، جی سر، یعنی یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے۔ تو حکومت کسی کی بھی ہو، وہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لا تعلق نہیں رہ سکتی اور نہ اسٹیبلشمنٹ اس سے لا تعلق ہو سکتی۔ اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاسی معاملات سیاست دانوں نے طے کرنے ہیں۔ انتظامی معاملات جو ہیں اس میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے، لیکن سیاسی امور جو ہیں وہ آپ کیوں دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف؟ آپ اپنی طاقت جو ہے دوسروں کے سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی لگام دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا۔ اپنی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں اور سیاست دانوں کو اپنی طاقت بنائیں، یہ تقاضا ہے وقت کا۔ بالکل ٹھیک کہا شامی صاحب۔ تھوڑا سا رخ تبدیل کرتے ہیں گفتگو۔ آپ ماشاءاللہ صحافت کا اتنا بڑا نام ہے سر، صحافت میں یعنی کوئی وہ جو پہلے والی صحافت ہوتی تھی جس میں ہم دیکھتے تھے کسی کو جو ادیب ہوتا تھا وہی صحافی بنتا تھا، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اخبارات اور جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں جو صحافت کا معیار ہونا چاہیے تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، وہ اس کی کوئی پرچھائی باقی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، آپ بھی معاملات کو جانتے ہیں، دیکھیے جو پھیلاؤ بھی تو بہت ہو گیا نا میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا اس کی بھی تو کمزوری ظاہر ہو رہی ہے نا اس سے، اور تربیت ہماری جو ہے اس میں بھی کوئی ہمیں جو بات کرنے کا طریقہ سکھایا تھا وہ تو اپنے ماں باپ نے سکھایا تھا نا، بالکل ٹھیک، اور اپنے اساتذہ نے سکھایا تھا۔ تو یہ جو کمزوریاں ہیں وہ تو واقع ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی حالات مایوس کن نہیں ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو تو اس کا جو پھیلاؤ جتنا بھی ہے میرا خیال اس میں کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، یہ تو جواب دہ بنایا جا سکتا ہے۔ اصل میں سوشل میڈیا ہے جی سر، جس کا پرابلم ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون آدمی پیغام دے رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں نقاب اوڑھی ہوئی ہے، کہاں نقاب اتار دی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، اس کا ہمیں کوئی غور کرنا چاہیے۔ ایسے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے جو ہمارے قانون کو جواب دہ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ ایکس، نہ یوٹیوب، نہ ٹک ٹاک،
کوئی بھی ہمارے قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. آپ نے ایسے پلیٹ فارم جو ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بڑا ایک چیلنج ہے تو سر جس پر ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. شامی صاحب, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہاں سے پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں اور وہ فیک نیوز بھی پھیلائیں اور وہ کردار کشی بھی کریں, کریکٹر اسیسینیشن بھی کریں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ان کو تو دیکھیں نا, یہ تو پھر کمزوری ہے. آپ دیکھیں جیسے ٹریفک ہے نا, جی سر, آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, ایک موٹر سائیکل پہ 6 آدمی چڑھے ہوئے ہیں, ون وے کی خراب ورزی ہو رہی ہے, کوئی قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کر رہا. تو یہ اگر جو ریاست ٹریفک کو درست نہیں کر سکتی, وہ سوشل میڈیا کو کیسے پکڑے گی اور دوسروں کو کیسے پکڑے گی؟ آپ کا مطلب ہے ڈیفیمیشن کے لا میں کوئی تبدیلی کرنی ہوگی؟ نہیں, پہلے تو ہمیں کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی عادت بھی تو ڈالنی ہوگی نا. صحیح. اگر آپ اگر قانون بناتے جائیں, ان کو نافذ کرنے کی صلاحیت ہی نہ پیدا کریں, صحیح, بالکل تو صحیح, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو سر, کیا اس کا حل یہ نہیں کہ ڈیفیمیشن, ایک دفعہ ہماری پہلے بھی اس بارے میں گفتگو تھی کہ ڈیفیمیشن کا جو لا ہے وہ اگر سخت ہو جیسے دوسرے ممالک میں ہے تو کسی کو کریکٹر اسیسینیشن کی جرت نہ ہو. اس کا علاج یہ ہے, مگر عدالتیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں 10 سال تو ڈیفیمیشن کے مقدموں پہ بیٹھی رہتی ہیں. اور میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں کوئی سنا فیصلہ, کوئی ڈیفیمیشن کا کوئی فیصلہ جس میں عدالت نے کسی کو ریلیف دیا ہو. میرے علم میں تو نہیں, آپ کے علم میں شاید ہو. یہی میں تو کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں جس وقت ہمارے لڑک پن میں جب میں نے یہ قدم رکھا ہے صحافت کے میدان میں, اس وقت ایسا نہیں تھا. لا آف ڈیفیمیشن کافی مؤثر تھا. ہمیں اسے مؤثر بنانا ہوگا. بالکل ٹھیک. ورنہ کیا فائدہ ہے یہ سارے تام جھام کا اور ہمارے سٹرکچرز کا, اگر کوئی چیز ہم نہ نافذ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے لوگوں کو جواب دہ بنا سکتے ہیں. شامی صاحب, آخری 2 سوال کروں گا. ایک تو یہ بتائیے, چونکہ عید کا موقع ہے, تو یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کہیں آپ کی نظر میں ہے, کوئی آپ کے ہوش میں تھی یہ روایت, یا اس سے بھی پہلے کی تھی کہ چھوٹی عید کے دن گھر میں سوئیاں بنیں گی؟ یہ تو بات عجیب بات ہے. ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے. بلکہ اب تو سوئیاں بازار سے ملتی ہیں. ہاں, پہلے تو گھر میں بنائی جاتی وہ بڑی کمال تھی, وہ کمال کی وہ. اور رمضان کے مہینے میں, رمضان آخری دنوں میں رمضان کے گھروں پہ وہ مشینیں لگ جاتی تھی جنہیں گھوڑی کہتے تھے, چارپائی کے ساتھ, اور ان میں میدا ڈالا جاتا تھا اور سوئیاں بنائی جاتی تھیں. واہ واہ. پھر وہ سکھائی جاتی تھیں. تو یہ اب وہ میں نے تو لڑک پن سے وہی سوئیاں بنتے ہوئے دیکھی ہیں. واہ واہ واہ. اور اب تو لوگ گھروں میں نہیں بناتے, بازاروں سے خریدتے ہیں. اب یہ کہاں سے رواج پڑا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید ہمارے مغلوں کے دور سے ہی پر یہ پڑا ہو یا اس سے پہلے سے پڑا ہو. میٹھی چیز کھانے کا تو تھا نا جی, یہ تو رواج تھا, شیرینی تو. اور میرا خیال ہے اس دور میں سب سے سستی چیز شاید سویاں ہی پڑتی ہوں. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے نا وہ بھی بڑی مشقت ہوتی تھی. اس کو باقاعدہ بڑی نفاست کے ساتھ اس کو بنایا جاتا تھا, باریک باریک لچھے ان کے بنتے تھے, اور پھر ان کو پکایا جاتا تھا. دیکھیے ندرت خیال جو ہے اس کی تو داد دے نا. بالکل. شامی صاحب ایک میدا گھول کے بنا دیتے, بنا کے رکھ دیتے. شامی صاحب, آپ خود بھی کچھ کوک کر لیتے ہیں, کچھ بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی تجربہ کیا ہو؟ ہاں میں بنا لیتا تھا. میں تو پہلے ہاسٹل میں رہا, پھر چھڑا بھی رہا, کراچی میں بھی رہا. تو مجھے ہنڈیاں بنانی آتی تھی, گوشت پکانا بھی آتا تھا, اور پلاؤ بنانا بھی آتا تھا. لیکن اب عرصہ دراز ہے, اب تو پکانا کیا, اب تو کھانا بھی بھول گیا ہے. پھونک پھونک کے کھاتے ہیں. اس میں کتنی کیلریز ہیں, اس میں کیا وزن نہ بڑھ جائے, نقصان نہ ہو جائے. نہیں, اچھا کرتے ہیں آپ. خواتین حضرات, جی اس سے کہانیاں ہیں. خواتین حضرات, میں بتاتا چلوں, شامی صاحب کی ایک اور بہت بڑی خوبی, ان کی بے شمار خوبیاں, لیکن ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے بس میں ہو اور ان کے پاس کوئی شخص چلا جائے تو یہ لازمی اس کے کام کے لیے تگدو ضرور کرتے ہیں, کوشش ضرور کرتے ہیں. مجھے خود بھی ان کا کئی دفعہ فون آتا ہے. سر شامی صاحب, یہ بتائیے, یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے. آپ کے پاس کوئی غیر بندہ بھی چلا جائے اور اس کا کام آپ کو لگے کہ آپ کے فون کی وجہ سے کوئی اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ کر دیتے ہیں. اس مسئلے کی وجہ سے آپ رش کا شکار نہیں رہتے کہ ہمیشہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ کیا روز آپ کے دفتر کے دروازے بھی سب کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے خون میں ہے. اچھا. ہم اولیاء کی اولاد ہیں,
اور لوگوں کی خدمت کرنا ہمارے خون میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے. کیا کہنا گل نوخیز اختر صاحب، جی جب کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آئے حسب توفیق اس کا ساتھ دیجئے، کیا بات ہے، اس کی آواز بنیے، اللہ آپ کے مسائل حل کرے گا. اور میں تو اللہ سے میں نے معاملہ کر رکھا ہے، میرے مسائل اللہ حل کرتا ہے اور میں دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں. اور جو بھی کامیابی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش بہرحال لازم ہے. لیکن شامی صاحب آپ ہمارا مسئلہ نہیں حل کر رہے. آپ کا مسئلہ تو لو، آپ تو خود ایک مسئلہ ہے بھائی. 50,000 عیدی والا جو ہے وہ 50,000 روپے عیدی آپ نے کہا. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ عیدی 50,000 روپے سر آپ نے دی. 50,000 عیدی یہ مسئلہ ہے سر؟ اس کی وجہ سے تو مسئلے پیدا ہوں گے. ابھی آپ نے کہا میں مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا کچھ کم کر لیتے ہیں. یہ ڈاکہ ہے، مسئلہ نہیں ہے. آپ احمد ابوبکر کے چھوڑ دیں پیسے اور سمیرہ مرزا کے بھی چھوڑ دیں، ہم 10-15 میں بھی اس وقت تو آپ تینوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا. لیکن ان کے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے دونوں سے میں پوچھوں گا بھائی آپ نے ان کو مختار نامہ دیا ہے؟ نہیں، ان کی گارنٹی میں رہتا. اچھا شامی صاحب یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ اتنے ہنسمکھ اور اتنا پیار کرنے والی شخصیت ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے بتایا عید کے دن آپ گھر پہ رہتے ہیں اور قبرستان میں جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں تو دعا کے لیے جانا بھی چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بڑے کامیاب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اولاد دی، آگے ان کے بچے بھی ماشاءاللہ آپ نے زندگی سے بھرپور یہ دیکھتے ہیں لمحات آپ نے گزارے ہیں. سر اداسی بھی ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ؟ ہاں جی اداسی بھی تو آخر دیکھیں نا، تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. واہ 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 سر، شعری ذوق آپ کا تو اداسی بھی تو ہوتی ہے نا. کئی کام ایسے ہیں ایسے سردرد ہو جاتے ہیں جو آدمی سوچتا نہیں ہونے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک. کئی فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے تو آدمی اداس تو ہوتا ہے نا ان کا. لیکن پھر اللہ کی رحمت جو ہے اس کا سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے وہ معاف کرنے والا ہے، ان پہ پردہ ڈالنے والا ہے. تو اسی امید کے سہارے ہم چلے جا رہے ہیں. اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری ہے. بس دعا کریں، بس ہمیں اللہ نہ کرے سر، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ہماری بس نجات ہو جائے اور مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سر لمبی زندگی عطا کرے. آپ کی وجہ سے آپ یقین کریں ہمارے آج کے شو میں ایک رونق لگ گئی اور آپ نے ہمیشہ ہمیں وقت دیا، پیار دیا، محبت دی. سر ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے اور اس کا آپ تفصیلی جواب دیجیے گا. بے شک یہ جتنے بھی ادوار آپ نے پاکستان میں دیکھے ان میں حکومتیں بدلتی دیکھیں آپ نے حکومتیں الٹتی بھی دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا پاکستان کیسا دیکھ رہے ہیں سر؟ آنے والا پاکستان جو ہے میں اس کے حوالے سے دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ میرے پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں اس کی قدر جو ہے کرنے کی توفیق دے دے. آپ دیکھیں گل نوخیز اختر صاحب غزہ میں کیا ہو رہا ہے جی، کس طرح ذبح ہو رہے ہیں لوگ، کس طرح بچے عورتیں نشانہ بن رہے ہیں. پر اب اسپتال تباہ کر دیے گئے، بستیاں تباہ کر دی گئی. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. بڑی بڑی طاقتیں، عالمی طاقتیں جو انسانی حقوق کا پروپیگنڈا کرتی ہیں اور بات بات پر پوچھتی ہیں انسانی حقوق خطرے میں ہیں، وہ چپ کھڑی ہیں، تماشا دیکھ رہی ہیں. ان کے شہ پا کے اسرائیل جو ہے یہ خونی کھیل کھیل رہا ہے. اس سے ہمیں بتائیے ملک جو ہے اس کی کتنی بڑی قیمت ہے، قدر و قیمت کیا ہے. بالکل چھت جو ہے اس کی کتنی حیثیت ہے اور زمین جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے اس کی کتنی حیثیت ہے. تو مجھے خطرے بہت نظر آ رہے ہیں اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے اپنے آپ سے ہے. اگر ہم لڑتے رہیں گے، اگر ہم ایک دوسرے کا گلا دبوچتے رہیں گے تو کوئی پھر ہم پر رحم نہیں کھائے گا. اور میرا خیال ہے اور ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر اپنا گلا کٹوا لیں گے. تو میری دعا ہے کہ میرا ملک سلامت رہے آمین، اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ انسان کے بچے بن جائیں. آمین. اور ہم سب کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، پاکستان کو پھلتا پھولتا ہم لوگ دیکھیں. شامی صاحب ہمارے
ساتھ تھے. خواتین حضرات، شامی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے ہماری اس عید کی جو خوشیاں ہیں ان کو 4 چاند لگا دیے، 8 چاند لگا دیے آپ کے آنے سے. ہم سب بہت خوش ہیں، یقیناً آڈینس بھی بہت خوش ہوں گے. بہت شکریہ شامی صاحب. خواتین حضرات سر بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سر بہت شکریہ. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہم اسی طرح، وہ احمد ابوبکر صاحب اور میں، وہ اسی طرح ہماری جنگ جاری رہے گی. آج کا پروگرام ہنستا مسکراتا تھا. آپ سب کو عید مبارک. خدا حافظ.